کہ چند ہی گواہان پر مشتمل تھا. اس کو 11 سے 12 ماہ لگے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے، اور یہ جو حتمی مراحل میں داخل ہوا ہے یہ بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا داخل ہوا ہے. کوئی بھی ٹرائل جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے وہ اعلیٰ عدالتوں میں نہیں لے جایا جاتا. اور یہ روٹین کی بات ہے کہ جب ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو چیلنج اعلیٰ عدالتوں میں ضرور کیا جاتا ہے. دوران سماعت جب سماعت چل رہی ہو، یہ روایت نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے اس وقت کھٹکھٹائے جائیں. ہاں، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا ہو، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ میرٹ کے اوپر بحث نہ کرنی ہو، تو پھر آپ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں اور کسی ہیلے بہانے سے سٹے آرڈر بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج جب سماعت ہوئی تو بہت سارے سوال کیے گئے جس کا نہ ملزم کے پاس جواب تھا نہ ان کے وکلاء کے پاس جواب تھا. یعنی آج جب نیازی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، مگر وہ میں نے فلاں اپنے افسر کو دے دیے تھے، میں نے ڈائریکٹ نہیں لیے. کیا آپ نے وہ تحائف بیچے تھے؟ ہاں جی بیچے تھے، مگر وہ فلاں بندے نے جا کے بیچے تھے. کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد جو رقوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھیں؟ ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھی، مگر وہ میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جب ان تحائف کے حوالے سے باقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی، ان کی تصویر نہیں کھینچنی، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ ملازمین کی جاتی تھی، تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے. تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا. مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو یہ جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیچھے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ، اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے. اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب 11 ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتا، کسی اور سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں تو بالکل نہ کبھی توشے خانے کے تحائف دیکھے، نہ اس چیز کا پتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تاریخ میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں. آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے، وہ کہاں بیچے تھے، کتنی رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا. یعنی یہ تمام باتیں آپ کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقوم حاصل ہوئی تھیں وہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ رقوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ. تو پھر جو تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی، اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے.
کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی اور کیوں استعمال ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ یہ پتہ کروایا جائے کہ یہ رقم کہاں گئی ہے، آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے، اور کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہے۔ تو یہ جو دوسروں کو باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے رسیداں کڈو، تو آج وہ خود جعلی رسیدیں بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ تو میں آج حیران ہوا کہ پوری کیمپینز چلتی رہیں پاناما کے اوپر بھی، اور میاں نواز شریف نے تو پھر بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے ایک ایک پیشی پہ جاتے رہے، کئی سو پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں۔ جو کئی سو کیس گناتے ہیں نا، آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں، آپ کتنے کیسز پہ آئے ہیں؟ ہر روز کوئی بہانہ، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی ویل چیئر ہے، کبھی ویل چیئر نہیں ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی بہانہ ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بہانے بازی کی جا رہی ہے۔ چوری پکڑی جا چکی ہے، چوری ثابت ہو چکی ہے، مگر وہ ٹل نہیں رہے، وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک بہانہ۔ تو یہ جو اب سپریم کورٹ میں کل کیس دائر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اتنے پاکستانی شہری